مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں، اس سے بڑے بڑے دروازے اللہ کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ پیسے سب کچھ نہیں ہوتے، کبھی ایک چھوٹی سی کمی بھی انسان سے جینے کی خوشی چھین لیتی ہے۔ رشتوں کو بڑے بڑے وعدوں کی نہیں، چھوٹے چھوٹے وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک فون کال، ایک مسکراہٹ، ایک مختصر پیغام محبت کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی طاقت اس کے ہاتھ پیروں میں نہیں، اولاد کے اچھے لہجے میں ہوتی ہے۔ ہمیشہ معیار کو تعداد پر ترجیح دیں، ایک ہیرا 1000 پتھروں کے برابر ہے۔ زندگی جب مشکل وقت میں ناچ نچا رہی ہو تو پیچھے مڑ کر دیکھنا ہے کہ ڈھول بجانے والے بھی تمہارے اپنے ہوں گے۔ لوگوں کے رویوں کو بھلا دینا دراصل اپنے دل کو سکون دینے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے۔ جو باتیں دل کو دکھ دیں انہیں اللہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ وہ سب دیکھتا اور بہتر انصاف کرتا ہے۔ لوگوں کو پرکھا، سمجھا اور پھر جانا کہ اس دنیا میں اتنی بے حسی ہے کہ اگر ہم اپنا سب کچھ بھی قربان کر دیں تو لوگ یہی ظاہر کریں گے کہ قربانی ان کا حق ہے اور ہمارے خلوص کا کوئی مول نہیں۔ آپ کا بوجھ آپ کی پیٹھ کے علاوہ کوئی نہیں اٹھاتا، باقی صرف کہانی جاننا چاہتے ہیں۔ منافق کبھی بھی معذرت کی طرف نہیں آتے، وہ بس تعویلیں ہی کرتے ہیں۔ چہرے اجنبی ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، محسن لہجے اجنبی ہوں تو بڑی تکلیف دیتے ہیں۔ عورتوں کو امیروں سے شادی کا لالچ اور مردوں کو حسن کا لالچ لے ڈوبا، دینداری کو سب نے پیچھے چھوڑ دیا۔ ہم بھی کیا لوگ ہیں، کعبے کا رخ کرتے ہیں مگر دل کی سمت درست نہیں کرتے۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی عمر آپ کی آنکھوں کے سامنے گزرتی جائے اور آپ اپنی مرضی سے نہ جی سکیں۔ جتنا مرضی پڑھ لو، جتنا بھی رٹا لگا لو، سبق صرف وہی یاد رہتا ہے جو دنیا سکھاتی ہے۔ جب تم کتابیں نہیں پڑھتے تو نئی چیزیں، نئے خیال، تازہ سوچ نہیں سیکھ پاتے۔ پھر تمہارے پاس لوگوں کو دکھانے اور بتانے کے لیے اپنے کپڑوں، جوتوں، کھانوں اور سیر گاہوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ خواہشات بارشوں کی بوندوں کی طرح ہوتی ہیں، جن سے ہتھیلیاں تو بھیگ جاتی ہیں مگر ہاتھ ہمیشہ خالی رہتے ہیں۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ کچھ لوگ آپ کو تسلی دینے نہیں بلکہ تسلی کرنے آتے ہیں کہ واقعی آپ تکلیف میں ہیں۔ جب عقل آتی ہے تو شادی ہو جاتی ہے، محبت کی عمر آتی ہے تو بچے پالنے پڑتے ہیں، آرام کا وقت آتا ہے تو بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اور جب زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ قدر ہوتی ہے قبر کے بعد، حاصل کو رلانا اور لا حاصل کے لیے رونا انسان کی فطرت ہے۔ ایک دن ہم سب بغیر الوداع کہے رخصت ہو جائیں گے، ہم جو چاہتے ہیں اور جو نہیں چاہتے سب یہیں رہ جائے گا۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ کو ہی قصوروار ٹھہرا دے گا۔ مومن کی راحت کس میں ہے؟ اگر غفلت ہو گئی ہو تو سجدے میں، اور اگر گناہ ہو گیا ہو تو توبہ میں۔ دل سے بات کرنے میں اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ سادگی انسان کے وقار میں اضافہ کرتی ہے۔ جب تمہارا اپنا پیٹ بھرا ہو تو کسی بھوکے کو صبر کا درس نہ دو۔ یقین رکھو حساب صرف عبادتوں کا نہیں ہوگا بلکہ اس لمحے کا بھی ہوگا جب تم کسی کی مدد کر سکتے تھے مگر تم نے نہیں کی۔
دوسروں کو غلط ٹھہرا کر خود کو اچھا ثابت کرنے والوں، یاد رکھنا دیواروں کے پاس کان ہوں یا نہ ہوں مگر فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتا ہے۔ کوئی ایسی دنیا ہو جہاں یہ دنیا نہ ہو، نہ شور زمانہ، نہ چہرے کے پیچھے چہرہ، نہ باتوں میں زہر، نہ مسکراہٹ میں دغا، جہاں دل دھڑکے بس جینے کے لیے، نہ ٹوٹنے کے لیے، نہ کسی کے لیے، جہاں محبت وعدہ نہ ہو بس ایک خاموش یقین ہو۔ پھول خوشبو ان پر اڑتی تتلیوں کی خیر ہو، سب کے آنگن میں چہکتی بیٹیوں کی خیر ہو۔ ایک خوبصورت گھر نہ ٹوٹے اس کے لیے ایک سمجھدار عورت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک خوبصورت عورت نہ ٹوٹے اس کے لیے ایک سمجھدار مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تتلیوں سے سیکھیں، ان کی بڑی خوبی ان کے خوبصورت پر ہے، جن کی حفاظت کے لیے وہ طوفان میں رک کر اس کے تھمنے کا انتظار کرتی ہیں۔ آپ پہ مشکل وقت آئے، کوئی کتنے ہی مٹی اڑائے، ذرا سا تھم جانے میں کوئی مذائقہ نہیں، وقت آنے پر ایک دنیا آپ کی خوبیوں کی متعارف ہوگی۔ اگر آپ نے کبھی دکھی انسان کو خوش کیا ہے تو یقین رکھیں کہ تقدیر ضرور آپ کا پیچھا کرے گی، اور جیسے ہی اسے موقع ملا وہ آپ کو اس کا بدلہ ضرور دے گی۔ ساتھ وہی چلتے ہیں جنہیں فائدہ نہیں فکر ہوتی ہے۔ لوگوں کو وقت دیں، عزت دیں، حال پوچھیں، قدر کریں، لیکن کسی سے تعلق کی بھیک نہ مانگیں۔ واسطہ پڑتا ہے تو نسلوں کا پتہ چلتا ہے، ورنہ باتوں سے تو ہر کوئی خاندانی لگتا ہے۔ حال میں اپنے مگن ہو، فکر آئندہ نہ ہو، یہ اسی انسان سے ممکن ہے جو زندہ نہ ہو۔ دلوں میں رہنا سیکھیں، غرور میں تو سبھی رہتے ہیں۔ فضول گوئی نیکیوں کو اس طرح چوس لیتی ہے جس طرح خشک زمین پانی کو چوس لیتی ہے۔ یہ دنیا خوددار لوگوں کے لیے نہیں بلکہ سازشی ذہن رکھنے والوں کے لیے آسان بنائی گئی ہے۔ یہاں سچ بولنے والا تنہا رہ جاتا ہے اور جھوٹ بولنے والے قافلے بنا لیتے ہیں۔ جاہل انسان دماغ سے زیادہ زبان استعمال کرتا ہے۔ کردار کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ سکون ہمیشہ بڑی چیزوں میں نہیں ملتا، کبھی سادہ لمحے بھی دل خوش کر دیتے ہیں۔ ہر چیز نصیب سے نہیں ملتی، کچھ چیزیں دعاؤں سے ملتی ہیں۔ سلامت رہیں وہ لوگ جو اپنے الفاظ کا بہترین انتخاب کر کے کچھ کہتے ہیں، اس خوف سے کہ کہیں ان کے الفاظ سے کسی کا دل نہ دکھ جائے۔ سیانے کہتے ہیں کہ 3 جیم ہمیشہ اپنے پاس رکھو: جیب، جذبات، جوتی۔ جس شخص کو جس جگہ ضرورت پڑے دے دیا کرے۔ جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا تمہاری ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور تمہارا رب تمہیں کامیاب کرے۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے بہترین کھلایا، بہترین پلایا، بہترین پہنایا اور بہترین چیزوں سے نوازا۔ مقدر بھی بدلتا ہے اور حالات بھی، میرا اللہ غم کا موسم ہمیشہ نہیں رہنے دیتا۔ یقین رکھو اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر، پھر اللہ ہو بہو وہی دے گا جو تم نے مانگا ہے۔ زندگی سے تھوڑی وفا کیجیے، جو نہیں ملتا اسے دفع کیجیے۔ ہر کوئی قابل نہیں ہوتا آپ کے، اکیلے بیٹھ کر چائے کا مزہ لیجیے۔ حسرتیں، امیدیں، وفائیں اور سکون، اور ختم ہوا دنیا کو پانے کا جنون۔ دفنا کر لوگ بھول جاتے قبر کون سی تھی، تم اس گمان میں ہو کہ میرے اپنے بہت ہیں۔ والدین کو بیماری کم اور اولاد کی نافرمانی زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ اگر آپ بیٹیوں کو علم سے تراش کر ہیرا بنائیں تو کسی جوہری کو تھمائیں، عام کو نہیں۔ علم اہل علم کے لیے ذخیرہ، جبکہ کباڑیے کے لیے ردی ہے۔
صرف عمل ہی محبت کے خلوص کی تصدیق کرتا ہے، الفاظ تو سب فلسفہ ہیں۔ کیا پیسہ، کیا حسن، کیا غرور، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ زندگی ہے، کوئی فلم نہیں، یہاں لوگ پرفیکٹ نہیں ہوتے، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، اور پھر خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ کام ہمیشہ وہ کریں جس سے آپ کا ضمیر مطمئن ہو، کیونکہ نکتہ چینی کرنا لوگوں کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ لوگ ہر حال میں باتیں کریں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے دل اور سچ کے مطابق جینا سیکھ لیں، کیونکہ آخر میں آپ کو خود کے ساتھ ہی رہنا ہوتا ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی دولت سکون اور محبت ہے، ورنہ مال تو ہاتھوں میں آ کر بھی دل کو خالی ہی رکھتا ہے۔ اگر کسی انسان کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو تمہارے کیے جانے والے سجدے کہیں بیکار نہ جائیں۔ ضروری نہیں کہ واویلا کیا جائے یا شور مچایا جائے۔ کچھ لوگ خاموش رہ کر بھی دوسروں کی زندگیوں کا حصہ بنے رہتے ہیں۔ وہ نہ اپنے ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور نہ ہی کسی صلے کی توقع رکھتے ہیں، لیکن ان کی موجودگی خاموشی سے زندگی کو سہارا دیتی رہتی ہے۔ محبتیں اعزاز ہوتی ہیں، لیکن جب یہ خیرات بن جائیں تو کشکول توڑ دینا ہی دانشمندی ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائیں گے، بس ایک بار آمین ضرور لکھیں۔ یاد رکھو، عورت کو مرد ڈھونڈنے نہیں پڑتے۔ مرد کے پاس اگر 2 آپشن ہیں تو عورت کے پاس 200 آپشن ہوتے ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی عورت تمہارے ساتھ وفا نبھاتی ہے تو اسے بیوقوف مت سمجھو۔ اناؤں کے کھیل میں رشتوں کی ہار ہوگی۔ چہرے بدصورت نہیں ہوتے، دیکھنے والی آنکھ خوبصورت یا بدصورت ہوتی ہے، جو سامنے والے منظر کو اپنے ظرف کے مطابق دیکھتی ہے۔ خاموشی اختیار کرنے سے محبت اور وقار حاصل ہوتا ہے، اور جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا وہ اپنے آپ کو ذہنی سکون پہنچائے گا۔ حقیقی مرد وہی ہے جو اپنے آپ کو ایک اچھا باپ، ایک اچھا شوہر اور ایک اچھا بھائی، ایک اچھا بیٹا ثابت کرے۔ اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کا اختیار کبھی کسی کو نہ دیں، ہو سکتا ہے اس کے پاس سیاہ رنگ کے سوا کوئی اور رنگ ہی نہ ہو۔ دنیا کا ہر تعلق غلامی ہے، آپ جتنے زیادہ تنہا ہیں اتنے ہی آزاد۔ انسان تنہائی کا شکار اس لیے ہوتا ہے کہ اسے سب سمجھانے والے ملتے ہیں، سمجھنے والا کوئی نہیں ملتا۔ سچ بولنے کا ہنر صرف وہی رکھتا ہے جس کے تعلقات ضمیر سے ہوں، دنیا سے نہیں۔ صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ضرورت ہی نہیں پڑی آزمانے کی، وقت کے ساتھ سبھی نے اپنے رنگ دکھائے۔ نرم دل اور خیر بانٹنے والے رب کے محبوب ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیدیں کم رکھو، مایوسی کم ملے گی، کیونکہ دکھ انسان نہیں دیتا، انسان سے وابستہ امیدیں دیتی ہیں۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ گھر وہ ہوتا ہے جہاں آپ کا واپس جانے کو دل کرے۔ جنازوں میں دوڑ کر شامل ہونے سے کہیں زیادہ بہتر ہے زندگی کے مشکل وقتوں میں زندہ لوگوں کا سہارا بنیں۔ دنیا میں سب سے میٹھی زبان مطلب کی ہوتی ہے۔ اے انسان، حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ جب آپ کچھ نہیں کر رہے ہوتے تو خوبصورت نظر آنا آسان ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔
احترام کریں مگر غلامی نہیں، پلکوں پہ بٹھا سکتے ہیں تو نظروں سے گرانا بھی سیکھیں۔ زندگی ایک پلک جھپکنے کا نام ہے، تو پھر کیوں ہم ہمیشہ کی پلاننگ کر کے بے خوف ہو کر ایک دوسرے کے لیے کانٹے بچھا رہے ہیں۔ زندگی میں دو دروازے ہمیشہ کھلے رکھیں، ایک اپنی غلطی ماننے کا اور دوسرا دوسروں کو معاف کرنے کا، یہی اصل سکون کا راستہ ہے۔ گفتگو اس سے کرو جو آپ کا احترام کرتا ہو، مشورہ اس سے کرو جو آپ سے لگاؤ رکھتا ہو، اور ہمسائیگی اس سے اختیار کرو جو آپ جیسا ہو۔ اللہ جہاں سے چاہے نصیب بدل سکتا ہے، اس کی قدرت مخلوق کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مسلسل گندگی میں رہنے والے بدبو کا احساس کھو دیتے ہیں۔ ماچس کی تیلی کا سر تو ہوتا ہے مگر دماغ نہیں ہوتا، اسی لیے ذرا سی رگڑ پر بھڑک اٹھتی ہے اور اپنی ہی آگ میں جل کر ختم ہو جاتی ہے۔ حاسد کی مثال بالکل ایسی ہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قدر ان کی کرو جو تم سے بنا مطلب کی چاہت رکھتے ہیں، کیونکہ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ دوبارہ شروع کرنے سے نہ گھبرائیں، ہو سکتا ہے آپ کو اپنی نئی کہانی بہتر لگے۔ چہرے اجنبی ہو جائیں تو انسان کو فرق نہیں پڑتا، لیکن جب لہجے اجنبی ہو جائیں تو بہت تکلیف دیتے ہیں۔ تاخیر سے دیا گیا جواب گفتگو کے لطف کو قتل کر دیتا ہے۔ اکیلے ہوئے تو پتہ لگا کب سے ہم اکیلے ہی تھے۔ آپ مکھیوں کو قائل نہیں کر سکتے کہ پھول کچرے سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ جو لوگ تمہیں کھونے کے بعد بھی پرسکون رہیں، سمجھ لو وہ پہلے ہی تمہیں کھو چکے تھے لیکن تمہیں خبر نہ ہوئی۔ سمجھدار وہی ہے جسے پتہ ہو کہ کب کہاں بیوقوف بننا ہے۔ انداز گفتگو بدل لینا بدلہ لینے سے بہتر ہے۔ وقت ہاتھوں سے اور لوگ دلوں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ ہر شخص اپنی سنائی ہوئی کہانی میں مخلص ہے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنوں میں سے اپنوں کو ڈھونڈنا ہے۔ پاؤں کی ذرا سی پھسلن پر الزام اسی چپل پر لگتا ہے جس نے اسے مہینوں کانٹوں اور گندگی سے بچایا ہوتا ہے۔ پانا آسان ہے، کھونا آسان ہے، مشکل ہے سنبھال کر رکھنا۔ اگر نمائش کے بلب بند کر دو اور کسی غریب کے گھر میں چھوٹا سا بلب جلا دو تو وہ نمائش سے بہتر ہے۔ مرد کی جوانی کا بہترین حصہ غربت اور گھر کے مسائل کھا جاتے ہیں۔ کسی کی اصلیت سامنے آ جائے تو اسے بھی نعمت سمجھیں۔ بعض تعلقات کے ختم ہو جانے سے زندگی کی نئی شروعات ہوتی ہے۔ جس طرح لیموں کی ایک بوند 1000 لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے، اس طرح چھوٹی سی غلط فہمی برسوں پرانے رشتوں کو برباد کر دیتی ہے۔ کوئی بھی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن پاک کرتا ہے۔ تقدیر کے لکھے کبھی تعویذوں سے نہیں مٹا کرتے۔ انسان نہیں بولتا، اس کے دن بولتے ہیں، اور جب دن صحیح نہ ہوں تو انسان لاکھ بولے، کوئی نہیں سنتا۔ جب شوق کے لیے وقت نہ ملے تو سمجھ جائیں کہ زندگی اب شروع ہو گئی ہے۔ مکان اور انسان ٹوٹ کر ہی نئے بنتے ہیں۔ شخصیت دمدار ہو تو مخالف بن ہی جاتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف چہرے سے مخلص ہوتے ہیں، دل سے نہیں۔ ہم دنیا کو جتنا کم بتائیں گے، ہماری دنیا اتنی خوبصورت ہوگی۔ صبر کی بات کرنا آسان ہے جب تک مصیبت ہماری اپنی نہ ہو۔ 3 طرح کی عورتوں سے کبھی بحث مت کریں،
ایک وہ جو کم عمر ہو، ایک وہ جو ہم عمر ہو، ایک وہ جو بڑی عمر کی ہو۔ آپ بس صاف پانی کی طرح بہتے جاؤ، کچرا خود بخود کنارے لگتا جائے گا۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ خود کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو خود کو برا بنا کر کہانی سے نکل جائیں۔ عزت ہمیشہ وقت اور حالات کی ہوتی ہے اور انسان اسے اپنی سمجھ لیتا ہے۔ لامحدود آرزوئیں محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں۔ مخلص انسان نرم ریت پر چلنے والے کی مانند ہوتا ہے، جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی لیکن اس کا نشان موجود رہتا ہے۔ اسٹیٹس لگانے سے نہیں، ٹانگیں دبانے سے ثواب ملتا ہے۔ ماں باپ کو آن لائن کی بجائے آف لائن وش کیجیے، انہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے، ڈاؤن لوڈ نہیں۔ جو شخص زندگی کی سختیوں سے پرورش پاتا ہے وہ اپنا استاد اور شاگرد خود ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود پر بیتے گئے حالات زندگی سے سیکھتا ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں اس سے بڑے بڑے دروازے اللہ کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ اصل طاقت یہ نہیں کہ انسان سب کچھ سنبھالے رکھے، بلکہ یہ ہے کہ انسان گھٹنے ٹیک کر کہے، یا اللہ میں نہیں کر سکتا لیکن آپ کر سکتے ہیں، بس وہیں سے ایمان کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ رب انہی کو دیتا ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں، جہاں مایوسی ہو وہاں ہاتھ خالی ہی رہ جاتے ہیں۔ دعا کریں کہ آپ کبھی وہ زہریلے انسان نہ بنیں جو اپنے تلخ رویے سے دوسرے کے دل پہ ایسا گھاؤ چھوڑے کہ وہ خدا کے آگے آپ کی وجہ سے صبر مانگنا شروع کر دے۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو زندگی کے مشکل ترین لمحات کی کڑواہٹ کا مزہ چکھنے کے باوجود بھی خود کڑوے نہیں ہوتے۔ زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت لگتی ہے۔ کچھ بھی اتفاق سے نہیں ہوتا، ہر وہ شخص جس سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے وہ پہلے ہی آپ کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ کوئی سبق بن کر آتا ہے، کوئی محبت بن کر، کوئی آزمائش بن کر اور کوئی انعام بن کر۔ زکوٰۃ صرف صاحب حیثیت پر فرض ہے، جبکہ ٹیکس ان پر بھی فرض ہے جن کے پاس کفن کے پیسے بھی نہ ہوں۔ یہی فرق ہے شرعی اور جمہوری نظام میں۔ کمال ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کی آواز سے آپ کی خوشی اور دکھ کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ سکھ میں جو کام آئے وہ رشتے ہوتے ہیں اور دکھ میں جو ساتھ نہ چھوڑے وہ فرشتے ہوتے ہیں۔ حقیقی لوگ صرف دکھ کی گھڑی میں پہچانے جاتے ہیں، ورنہ سب ساتھ میں خوشی کے مسافر ہیں۔ گلے شکوے کرنا چھوڑ دیں، خاموش ہو جائیں، کیونکہ اگر کوئی آپ کے بغیر خوش ہے تو آپ اسے خوش رہنے دیں۔ انسان اپنی منفی سوچ سے ایسے ہی ناکارہ ہوتا ہے جیسے لوہا اپنی طاقت کے باوجود اپنے ہی زنگ سے ختم ہو جاتا ہے۔ مثبت سوچیں، اس جذبے میں اتنی طاقت ہے کہ یہ آہستہ سہی لیکن حالات بدل دیتا ہے۔ کبھی بھی کسی کی روزی کے دشمن نہ بنو، کیا پتہ اس ایک بندے سے اور کتنے بندے منسلک ہوں گے۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہئیں۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، کچھ رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ انسان تین لوگ کبھی نہیں بھولتا: مشکل میں ساتھ چھوڑنے والا، مشکل میں ڈالنے والا، مشکل میں ساتھ دینے والا۔ کسی کو اداس پائیں تو کچھ وقت اس کو سن لیں۔ کبھی انسان کو اپنی حالت بتانے کے لیے ایک ہمدرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ ایسے وقت میں نصیحت سے گریز کریں۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ جی سب کو صحت عطا فرمائے، آمین۔ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہے۔ صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا خلوص بدل جاتا ہے۔
محبت مرضی سے نہیں ہوتی، یہ نصیب میں لکھی ہوتی ہے، کسی کے لیے رزق کی طرح تو کسی کے لیے روح کی طرح۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر ادا کیا کرو۔ تتلیاں ہمیشہ پھولوں سے بھی حسین ہوتی ہیں، لیکن جب باغات کے سودے ہوتے ہیں تو اہمیت پھولوں کو دی جاتی ہے۔ اسی طرح آدمی کتنا بھی خوبصورت ہو، لیکن اہمیت اخلاق والے کو دی جاتی ہے۔ کسی کا کردار تمہاری ذمہ داری نہیں، کسی کی ذات تمہارا ٹھیکہ نہیں۔ جو تم ہو وہ بس تم خود ہی ہو۔ اپنے آپ پر زیادہ توجہ دو۔ لوگوں کے بارے میں زیادہ وہی سوچتے ہیں جن کی اپنی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہوتی۔ کم بولنے والا لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل جوڑی ہوتی ہے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کی لاپرواہی کو برداشت کرنا، جن کی طرف سے ہمیں ہمیشہ یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کانٹا بھی نہ چبھنے دیں گے۔ اپنی اولاد کے لیے سہولیات زندگی سے زیادہ ان کی تربیت کی فکر کریں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ کچھ لوگ اپنا وقت اچھا گزارنے کی خاطر دوسروں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ جو مرد عورت سے انا کا مقابلہ کرے تو وہ بے وقوف عورت کے دل میں اپنی حیثیت گرا دیتا ہے۔ ریس میں جیتنے والا گھوڑا نہیں جانتا کہ کامیابی کیا ہوتی ہے، وہ دوڑتا ہے تو صرف اپنے مالک سے ملنے والی تکلیف کی وجہ سے۔ تو کبھی تم خود کو کبھی تکلیف میں پاؤ تو سمجھ جانا کہ تمہارا مالک اللہ چاہتا ہے کہ جیت تمہاری ہو۔ ذرا سوچیے۔ اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھائی کرو، کیونکہ جو لوگ پھول تقسیم کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو، لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من پسند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ نیم کے پیڑ کم ہو رہے ہیں اور گھروں میں کڑواہٹ بڑھتی جا رہی ہے، زبان سے مٹھاس کم ہو رہی ہے اور جسم میں شوگر بڑھتی جا رہی ہے۔ آج کل کسی پر اندھا اعتبار کر لیا جائے تو وہ آپ کو اندھے کے ساتھ ساتھ بہرا اور گونگا بھی سمجھ لیتے ہیں۔ زندگی بھی ویڈیو گیم کی طرح ہوتی ہے، ایک لیول آگے نکلو تو اگلا لیول اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ زندگی کو اتنا سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے زندہ بچ کر کوئی نہیں گیا۔ حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں اللہ کی ذات دیتی ہے۔ بڑے لوگوں سے تعلقات بنانے کے چکر میں بندہ چمچہ بن سکتا ہے، بڑا انسان نہیں۔ دعا، صبر اور شکر کیا ہیں؟ دعا رب سے کنیکٹ ہونے کا ذریعہ، صبر ناامیدی سے بچنے کا ذریعہ، شکر اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ سکون بازار میں نہیں بکتا، یہ صرف اللہ کے ذکر اور مطمئن ضمیر میں ملتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ نعمتیں تم پر قائم رہیں تو انہیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو، کیونکہ ہر سننے والا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ جلدی کرو، مہمان کو کھانا کھلانے میں، میت دفن کرنے میں، بالغ لڑکیوں کا نکاح کرانے میں، قرض ادا کرنے میں، گناہوں سے توبہ کرنے میں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اتنی بڑی کائنات کے ایک چھوٹے سے سیارے پر لاکھوں سالوں کی تاریخ میں چند سالوں کے لیے آیا ہوا انسان یہ کیسے سمجھ لیتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں؟ ہر اس محل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔
جو تمہیں بار بار سمجھائے وہ دشمن نہیں بلکہ تمہارا اصلاح کا ذریعہ ہے۔ اصل دشمن وہ ہے جو تمہاری غلطی پر خاموش رہے۔ جیب میں وزن ہو تو بات میں بھی وزن آ جاتا ہے، اور یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ غصہ ماچس کی تیلی ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حال کو دیکھا کرو کہ وہ کن اذیتوں اور پریشانیوں سے گزر رہا ہے۔ آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں بن جاتا، جو اپنا ہوتا ہے وہ آنسو بہانے نہیں دیتا۔